بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ معجزہ کا مطلب ہے جو عقل و فہم کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے۔ یہ ان کی نبوت کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے اور معجزہ مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم غیر جاندار اشیاء سے متعلق معجزات، جس کی چند مثالیں پیش ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بخوبی پہچانتا ہوں جو مجھے میری نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منہ میں ڈالا تو ہم نے اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں اللہ کی تسبیح پڑھتے سنا۔ طبرانی میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کینکریاں اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو ہم نے ان کینکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کینکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی میں رکھیں، تب بھی وہ کینکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینکریاں واپس لے لیں اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی میں رکھیں، تب بھی وہ کینکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ہم نے وہ کینکریاں اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ہمیں کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ کینکریوں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھونے سے ختم ہو جاتی تھی۔ احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کے ایک سردار کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار کو کہا کہ فلاں درخت کو اپنی طرف بلاؤ۔ سردار نے درخت کو بلایا، درخت رینگتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تو درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر اس سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ مسند احمد ابو داؤد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحرا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضائی حاجت کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے بہت دور دور جھاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے ایک جھاڑی کو کہا کہ اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ چلو۔ وہ چلتے چلتے ہمارے قریب آئی۔ اس طرح دوسری جھاڑی کو کہا تو وہ بھی قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھاڑیوں کی اونٹ میں اپنی حاجت پوری کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ رہے تھے تو دونوں جھاڑیاں واپس اپنی اپنی جگہ چلی گئیں۔ بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک انصار عورت کے غلام نے 3 سیڑھیوں کا لکڑی کا ممبر بنایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد میں سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک لکڑی کے تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح سسکتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس تنے سے بغلگیر ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ لکڑی کے ٹکڑے کو زندہ کر دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا تھا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، بے شک تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ خشک لکڑی کے تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح سسکتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس تنے سے بغلگیر ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ لکڑی کے ٹکڑے کو زندہ کر دیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، بے شک تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ پرسکون ہو گیا۔
یہ تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی پہلی قسم، اور بقیہ اقسام کے بارے میں جاننے کے لیے میرے پیج کو دیکھیے نیکسٹ پارٹ، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔